ادا کی جائے گی۔ نماز ظہر کے فوراً بعد قاری کرامت علی نعیمی صاحب تلاوت فرمائیں گے، اور ان کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، پھر بابا جی قبلہ۔ یہ ہمارا خوبصورت سلسلہ محبت ہے۔ تو آپ سمجھ گئے جس شخصیت کو ابھی میں جن کے حوالے کرنے والا ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے حوالہ سے، یہ کوئی چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے۔ بے نیاز نے وہ درد دیا ہے اہل سنت کو ان کے سینے میں، صحابہ اکرام کے حوالہ سے، اہل بیت کے اتحاد کے حوالہ سے، اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ زینت العلماء شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر محمد فاروق الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، ملتمس ہوں حضرت سے کہ آپ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بیان کے بعد نماز ظہر جو ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد قاری کرامت علی نعیمی صاحب، پھر انشاءاللہ اگلے قبلہ قریشی صاحب، آخر میں حضور امیر المجاہدین کا خوبصورت بیان ہوگا۔ نعرہ لگائیے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جی حضرت ملتمس ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء۔ صدق الله العظيم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ درشی پڑھ لو، میں کیا صلاۃ و سلام۔ کس زبان سے ہو بیان ریز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ اور گھر لٹانا سائے کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، ہم
حسین کریم کے نام کے لنگر کھاتے رہے، آقا حسین کے نام کی سبیلیں پیتے رہے۔ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں اگر لنگر حسینی کھائے، اگر تم لوگوں نے حسین پاک کے نام کی سبیلیں پیے تو امام پاک کی طرح حق کے لیے گردن کٹانے کا بھی فن سیکھ لو۔ گھر لٹانا سیر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، دین کے لیے اپنے بیٹے بھی دیے، دین کے لیے اپنے نانا پاک کا روضہ انور بھی چھوڑا، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کی طرح کلمہ پڑھنے والے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس بات بن گئی، اب کوئی عمل کی ضرورت نہیں، دین کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں، قبر و حشر کے بارے میں اچھا سوچنے کی ضرورت ہے، ذرا سوچتے جاؤ۔ اگر یہ سوچے تو ذرا ایک نظر میرے امام کے کردار پہ دیکھو، میرے امام نے اپنا گھر بار اپنے اہل و عیال مالک کی رضا کے لیے کیوں قربان کیے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، تاکہ دنیا کو علم ہو جائے لوگوں گھرانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن حضور کے دین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اور کیسے آپ کی برابری کرے کوئی امام؟ ذرا دیکھیے تو صحیح میرے امام، کسی کا آپ کے علی اکبر جیسا لال ہو تو بات کرے، آپ کے بھائی غازی عباس جیسا بھائی کسی کے پاس ہو تو بات کرے، کسی کے پاس اولو محمد جیسے بھانجے ہو تو بات کرے، حضرت قاسم جیسا بھتیجا ہو تو بات کرے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان۔ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبات ہے کروڑہ مرتبہ درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق کے صدقہ رسط تکریم زینت محفل علماء کرام مشایخ اہل سنت سادات کرام، میری مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہد محمود چشتی گولڈوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اعظم پنڈی بٹیاں، فخر نقابت اور میرے ملک و ملت کی تقریباً تمام بڑی محفلوں کی زینت جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب، آج کی یہ عظیم و شان بابرکت محفل منعقد ہے برائے سال ثواب عاشق رسول عزت مآب جناب میاں اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سال ثواب کے لیے،
زیر اہتمام عاشق مدینہ عزت مآب جناب میاں یاسر اختر صاحب، میاں سربلند صاحب، میاں ذیشان صاحب اور دیگر ان کے تمام ساتھی جن کی دعوت پہ آپ بھی تشریف لے کے آئے، میں بھی حاضر ہوا۔ قبلہ امیر المجاہدین بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ مجھ سے قبل قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اب بات اتنی ہے، مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، میرے ذمہ حضرت نے موضوع لگایا، میں اسی پہ انشاءاللہ بات کروں گا کہ فکر آخرت، اس حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں بات شروع کروں آپ کو بات سمجھانا ضروری ہے۔ کربلا صبح و شام ہم محرم الحرام میں سن رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم اس کو بطور رسم سن رہے ہیں یا بطور مشن سن رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو بطور رسم سن رہے ہیں تو میرے خیال میں نہ سنانے والے کو کوئی فائدہ ہے نہ سننے والے کو کوئی فائدہ ہے، اور اگر ہم اس کو بطور مشن سنتے ہیں تو کربلا ہے ہی ساری فکر آخرت۔ اسی چیز کا نام ہے کہ بھائی دنیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی فیملی، ماں باپ کی قبریں، خاندانی تعلقات، کیا یہ سارے کچھ امام علی مقام نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے کہ نہیں کیے؟ اونچی بولیں، کیا؟ اہل بیت اطہار نے شہادتیں پیش کرنے کے بعد اپنے مالک کی رضا پہ راضی رہ کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ ہم میں سے کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے، لیکن یہاں پہ واپس آتے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے ہاں کا ایک رواج ہے۔ لیکن ایک میں نے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو دیکھا ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے، کہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی شریف میں حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ جب کربلا میں آپ بیمار ہوئے، صرف بیماری نہیں، وہ وقت بھی آیا جب اپنوں کی شہادت کے بعد آپ کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئیں، سارا دن یزیدی آپ کو پیدل چلاتے تھے، رات کو جب وہ آرام کرتے تھے تو دنیا نے دیکھا یزیدی اونٹوں پہ بیٹھے تھک کے سو جاتے، لیکن سید اس وقت بھی ریت کے ٹیلوں پہ کھڑا ہو کے 1000 رکعت نفل پڑھتا۔ کوئی پوچھتا کیوں ایسا کرتے ہو؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں عبادت تو اسی کا نام ہے، اگر حضور کی مسجد نبوی میں پڑھی جا سکتی ہے تو ریت کے ٹیلوں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تو پھر عبادت ہے، یہ ماحول کی پابند نہیں ہوتی۔ جو ذوق عبادت ہے، جو اللہ کی محبت ہے، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ میرے استاد قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے ہیں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عشق لوگوں سے پوچھ کے نہیں ہوتا کہ میں اپنے مالک سے، اس کے حبیب سے، اس کے دین سے کتنی محبت کروں۔ دین سے یا دین والے سے محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، یہ ایک فطری عمل ہے، اور جس سے ہوتا ہے بے حساب ہوتا ہے، اور لوگوں کی رائے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اونچی بولیں۔ اس لیے جناب اعلیٰ بات پلے بات لیں کہ عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے کدا نہ کراوے کدا جیتے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبات نہ کربلا ویکھدا جیتے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبات نہ کربلا ویکھدا۔ ہماری قوم ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہو، ہماری قوم بدماشوں کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہو۔ لنگر حسین کا
کا کھائے نعرے یزیدی نظام کے لگائے مجھے ایسے بندے کی بالکل سمجھ نہیں آتی ایک طرف مجھے میرا امام نظر آتا ہے جس نے میدان کربلا میں 10 محرم کو خطبہ دیا اس خطبے میں واضح فرمایا سنو اے یزیدیو سنو اے کوفیو میں نے اپنے نانا جان سے سنا اگر کوئی ایسا حاکم آ جائے اقتدار کے اوپر جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا ہو پھر مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے خلاف ہاتھ سے یا زبان سے مزاحمت نہ کرے اس کے ظلم کو نہ روکے اسلام کے خلاف اس کے کاموں کو نہ روکے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے حضرت امام علی مقام فرماتے میرے نانا جان نے فرمایا قیامت والے دن اللہ جیسا اس ظالم بادشاہ کا حشر کرے گا چپ رہنے والے کا بھی اللہ اس کے ساتھ حشر کرے گا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر واقعی اب حسینی ہے تو حسینی فکر سے بے نیاز ہوتے ہیں حسینی جناب اعلیٰ دنیا کی فکروں سے بے پرواہ ہوتے ہیں لوگوں کی ملامت سے بے پرواہ ہوتے ہیں مجھے حضرت حبیب ابن مظاہر کا جملہ یاد آتا ہے جس وقت حضرت امام علی مقام نے کہا چلے جاؤ تم لوگ میرے ساتھ کیوں کھڑے ہو میں کہتا ہوں دل سے چلے جاؤ ہو سکے تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بندہ اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تلواریں میرے لہو کی پیاسی ہیں میری گردن کاٹ کے یہ چپ کر جائیں تم چلے جاؤ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے کیا کہا یہاں بیٹھے ان بوڑھے بزرگوں کے لیے یہاں بیٹھے اپنی بستی کے کونسلروں کے لیے چیئرمینوں کے لیے علاقے کے بزرگوں اور حاجیوں کے لیے علاقے کے عزت دار لوگوں کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہا مولانا ہمیں پتہ ہے لبیک والے بات ٹھیک کرتے ہیں حضور کی عزت کی بھی آقا کی ختم نبوت کی بھی فکر آخرت کی بھی مگر ہمارے گاؤں میں بندے تھوڑے تھے ہم زیادہ بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے میں فلانی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا سنو سنو حضرت حبیب ابن مظاہر کا جملہ سنو 80 سال کے بوڑھے نے تلوار کو نیام سے نکال کے کہا امام اگر آپ کو لگتا ہے میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے دشمن میری سفید داڑھی کو دیکھ کے دلیر ہو جائیں گے یہ تلوار پکڑیے اپنے ہاتھوں سے میری گردن کاٹ دیجئے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حسینی بھوکے پیاسے ہو سکتے ہیں لیکن بزدل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی پڑھیے پڑھیے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے ہم نے سنا ہم نے پڑھا کہ آخری رات بھی میرے امام اپنے ساتھیوں کو فرماتے رہے قرآن پڑھتے رہو درود و سلام پڑھتے رہو تاکہ دنیا کو پتہ چلے سید کے گھر میں روٹی پانی کی کمی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور درود و سلام کی کمی نہیں ہو سکتی یہ سوال آپ سے بھی ہے یہ مجھ سے بھی ہے حسین پاک نے تو 3 دن کی پیاس کے باوجود بھی قرآن نہ چھوڑا میرے اور آپ کے گھر میں قرآن رکھا مہینوں گزر گئے کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے قرآن تو نے مجھے اتنی بار یاد کیا آج میں تجھے یاد کرتا ہوں اے قرآن گردن کٹ گئی میرے امام کی پھر بھی تیرے ساتھ تعلق ان کا قائم رہا ابھی تو میری گردن بھی سلامت ہے ابھی تو میرے سانسوں کی ڈور بھی سلامت ہے اے قرآن میں تجھے سینے سے لگاؤں لیکن آئے افسوس حضور کے غلاموں جس قوم نے موبائل کو ساری رات دے دی جس قوم نے 8 گھنٹے موبائل کو دے دیے اس نے نہیں وقت دیا تو 8 منٹ بھی قرآن کو وقت نہیں دیا اس نے نہیں وقت دیا تو قرآن کو بھی وقت نہیں دیا اگر بچہ رویا ہے ہم نے گانا لگا کے اس کو دے دیا کہ بچہ چپ کر جائے
کاش بچے کو جب بھی کرانا تھا گانا لگانے کی بجائے تو قرآن کی تلاوت لگا کے اس کے کان کے پاس رکھتا. میرے بچے سن اگر دل نہیں بہلانا ہے اللہ کے قرآن سے دل بہلا, کیونکہ رب کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان ہے. لیکن آئے افسوس ہم نے اپنا دل لگایا میچوں میں, ڈراموں میں, گانوں میں. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ میچ کھیل تماشے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے, اس کی یاد سے غافل کرنے والے, اس کے حبیب کے دین سے غافل کرنے والے. کبھی ہم نے سوچا حضور نے فرمایا تھا لوگوں جب دنیا کی محبت تمہارے اوپر غالب آنے لگے تو جا کے قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے موت یاد آتی ہے جو لذتوں کو کاٹ دیتی ہے. لیکن یہاں تو قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے بندے جھوٹ بولتے ہیں. کتنی بار ہم جنازہ پڑھانے گئے, جنازے میں جھوٹ بولتے ہیں. فون کان کو لگا کہ میں جی بازار آیا ہوں بس تھوڑی دیر میں پیسے آ گئے, میں جی بینک میں کھڑا ہوں بس پیسے آ گئے. تیرے آگے میت پڑی ہے, تو نے مرنا نہیں, کیا سوچا یہی مرے گا تو بچا رہے گا. تجھ سے بڑے بڑے آئے, رستم سہراب جیسے پہلوان آئے, جب وہ نہیں رہے تیری میری کیا حیثیت. میاں محمد بخش فرما گئے مان نہ کریے روپ گھنے دا تے وارث کون حسن دا صدا نہ رہ سن شاخ ہریاں تے صدا نہ بھول چمن دا. آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے جناب اعلیٰ نبی علیہ السلام کے ان غلاموں سے, میاں اختر حسین صاحب مرحوم مغفور کے رشتہ داروں سے, ان کی اولاد سے پوچھئے تو صحیح, کبھی آپ نے بھی سوچا تھا کہ میاں صاحب ایسے چلے جائیں گے آپ کے سر سے ان کا سایہ اٹھ جائے گا. کبھی آپ نے سوچا تھا تو یہ بھی بتائیں گے ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا, ہم نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن ایسا ہوا, کروڑوں کی دولت بھی جناب زندگی نہ بچا سکی. یہ یاد رکھ لو آپ کی یا میری زندگی کی ضمانت پیسہ نہیں ہے, زیادہ پاور اور طاقت نہیں ہے. جب وقت آ جاتا ہے پہلوان بھی چلے جاتے ہیں, جب وقت آ جاتا ہے پیسے والے بھی چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ وقت آتا ہے تو دودھ پینے والے بچے بھی چلے جاتے ہیں, وقت آ جاتا ہے تو علاقے کے سردار بھی چلے جاتے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں صدا نہ باغی بول 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 صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں. آج میاں صاحب نے آپ کو اور مجھے کس لیے یہاں پہ اکٹھا کر کے بٹھایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو فکر کی دعوت فکر دے سکے, یہ سمجھا سکے. اس زندگی کے اوپر اتنی بڑی امیدیں لگا کے نہ بیٹھو کہ اگر قبر میں جاؤ تو حضور کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے, حشر میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے. اتنی تیاری ضرور کر لو کہ کم از کم قبر میں جاؤ تو حضور دیکھ کے فرمائے میرا غلام آ گیا, میرا وفادار آ گیا ہے, وہ دیکھو میری عزت کا پہرے دار آ گیا ہے. بس مسلمانوں فکر آخرت اسی کا نام ہے کہ جناب اعلیٰ جب سودا تولتا یہ دیکھ, کوئی اور دیکھے نہ دیکھے تیرا مالک تو دیکھ رہا ہے. جس وقت آڑت پہ جناب اعلیٰ کسی کا حساب لکھ تو ہو سکتا ہے تجھ سے پیسے لینے والے کے پاس رسید نہ ہو, لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کے پاس تیری ایک ایک رسید کی کاپی موجود ہے. جس وقت تو فون پہ بات کرنے لگے تو کسی غیر محرم سے بات کرتے اتنا یاد رکھ کہ تیرے اور اس کے فون میں آٹو ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی, لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کے پاس ہر طرح کی ریکارڈنگ تیری موجود ہے. جس وقت تنہا
तन्हाई में तू मोबाइल पे गंदी चीज देखने लगे, इतना याद रख तेरे कमरे और बाथरूम के दरवाजे लोगों के लिए बंद हुए हैं, लेकिन तेरी निगरानी करने वाले अल्लाह के भेजे हुए तेरी एक एक पल की निगरानी कर रहे हैं। और कोई हो ना हो, तेरी आंखें तेरी निगरानी कर रही है। जरा सोच, जब क़यामत के दिन तेरे होंठों को सी दिया जाएगा, तेरे हाथ बोलेंगे तूने क्या किया, तेरी आंखें बोलेंगी तूने क्या देखा, तेरे कान बोलेंगे तूने क्या सुना, तेरा दिल बोलेगा तूने किस किस गैर की मोहब्बत को अल्लाह रसूल की मोहब्बत के ऊपर फौकियत दी। उस वक्त तुम्हें पछताना ना पड़े। हम आज तुम्हें यहाँ पे इकट्ठा करके समझा रहे हैं, याद रख लीजिए ये दुनिया एक ना एक दिन छोड़ के आपने भी जाना, मैंने भी जाना, सबने जाना है। इससे पहले के सांसों की डोर टूटे, अपने मालिक से ताल्लुक जोड़ लो ताकि कब्र भी आबाद, हशर भी आबाद। ऊंची बोलिए। काफ कखां दियां कुलियां, बारिशा फरमा रहे हैं, लोगों याद रखो जवानी गुजर जाएगी, जिंदगी गुजर जाएगी, और तेरी बातें जरूर याद रहेंगी। तूने उसकी मोहब्बत का दम भरा था, तूने उसके साथ मोहब्बत का वादा किया था, तू अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा तो बता तूने अपनी बात पे किस हद तक अमल किया। तुझे एक एक चीज जो है उसके सामने माननी पड़ेगी। वो सारी बातें तुझे भूल सकती हैं, उसे नहीं भूलेंगी। ये सारी बातें तू भूल सकता है, वो नहीं भूलेगा। इसलिए याद रखो जवानी भी गुजर जाएगी, पैसा भी निकल जाएगा, हर शय खत्म हो जाएगी, लेकिन बातें जरूर याद रहेंगी। तूने अपनी जवानी में उससे कितनी वफा की, तूने अपने पैसे में उसके साथ कितना ताल्लुक जोड़ा कि तेरे पास पैसा आया तो तू पैसा देने वाले कोई भूल गया, तेरे पास कुव्वत आई तो ताकत देने वाले कोई भूल गया। मियां साहब बारिशा फरमाते हैं, काफ कखां दियां कुलियां, रहन खलियां, चूनेदार हवेलियां ढहंदियां ने, वेले ओखड़े सौखड़े लग जावे, ओ गल्ला याद सजण दिया रहंदियां ने। ये याद रख लो, तूने अगर इतनी बड़ा दावा कर दिया कि तुझे अल्लाह से भी मोहब्बत है, अल्लाह के हबीब से भी मोहब्बत है, तुझे इस वादे का भरम जरूर होना चाहिए, तुझे अपने वादे का ऐदो पैमान जरूर करना चाहिए। तू वादा किससे कर रहा है? जो दिलों के ऊपर गुजरने वाले ख्याल की लहरों को भी जानता है, जो दिलों के ऊपर गुजरने वाले ख्याल के तस्वुर को भी जानता है। इसलिए सारी दुनिया से ठगी करते हुए तू ये भूल गया तू किससे ठगी करने जा रहा है। जरा इतना गौर करते जाइए, अगर वाकई हम अल्लाह नबी को मानने वाले तो आज वादा करें जिस तरह जाहिर में उसको मानते हैं बातिन में भी मानेंगे। बोले इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए बोले इंशाअल्लाह। बस इतनी बात पल्ले बांध ले कि जनाब आला हमने उसको जाहिर में माना तो बातिन में भी उसको मानना है इंशाअल्लाह। हमने जनाब आला उसकी मोहब्बत में दम भरना, उसकी मोहब्बत का दम भरना है हर वक्त। और यही बात करूंगा, हजरत फारूक आज़म रात को पहरा दे रहे, एक घर के पास से गुजरे, तहज्जुद का वक्त है, अंदर से कपकपाती हुई एक बूढ़ी माँ की आवाज़ आती है, बेटी उठ के ज़रा दूध में थोड़ा पानी मिला दे, इसलिए थोड़ा दूध ज़्यादा हो जाएगा, कुछ पैसे ज़्यादा आएंगे। तो बेटी की आवाज़ आती है, अम्मा तुम्हें पता नहीं है खलीफा ने मना किया है कि मिलावट नहीं करनी, क्योंकि हजूर ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। ये हदीस दूध की दुकान पे लिखी तो हो सकती है, लेकिन काश इस पे अमल भी हो जाए। ये हदीस हमने आड़त की दुकानों पे लिखी तो देखी है, लेकिन काश इस पे अमल भी हो जाए। ये हदीस हमने मसाले की दुकानों पे लिखी तो बड़ी देखी है, लेकिन काश इस पे अमल भी हो जाए। ये हदीस हमने जनाब आला कपड़े बनाने वाले एक नंबर
और 2 नंबर रेशम की आमेज़श करने वाले लोगों के जनाब आला दुकानों पे लिखी तो देखी है, लेकिन काश इस पे अंदर से अमल भी हो जाए कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है। जिस वक्त ये बात सुनी उस वक्त माँ कहती है, तू कहती है खलीफे ने मना किया, यहाँ कौन सा खलीफा देख रहा है? तो बेटी कहती है अम्मा खलीफा नहीं देख रहा, खलीफे का रब तो देख रहा है। उमर नहीं ना देख रहे, उमर का रब तो देख रहा है। मैं तो पानी नहीं मिलाऊंगी ना मिलाने दूंगी। जब ये बात हजरत उमर ने सुनी, दरवाजे की निशानी रखी, अगले दिन बंदा भेज के कहा उन दोनों माँ बेटियों को बुलाया जाए। अपने घर में बुला के आपने उस बूढ़ी माँ से कहा तूने रात को ये कहा, तूने रात को ये जुमला कहा। अब माई थर थर कांप रही है, अब मेरी शामत आ गई। हजरत जी माफ कर दे, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। आपने फरमाया मैंने तुम्हें डराने धमकाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया। अगर तुम्हें अच्छा लगे, मुनासिब लगे, मैं तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेना चाहता हूँ। ये घराना इतना गरीब जो पानी दूध में मिला के कहता है थोड़ा सा चलो घर का गुजारा चल जाएगा, दूध बेचे बगैर जिनका गुजारा नहीं चलता। जो इतने गरीब लोग हैं, 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए क्यों मांग रहा है? किस लिए मांग रहा है? ताकि दुनिया को पता चले रिश्ते पैसे देख के न किया करो, रिश्ते किरदार देख के किया करो, रिश्ते अमल देख के किया करो। कई कई हमने गरीबों की बेटियों का सुना, शरीफ ज़ादियाँ हैं, इतनी शरीफ कि उनकी आवाज़ भी 4 दीवारी से बाहर किसी ने नहीं सुनी, लेकिन वो घर में बैठी अब्बे के दरवाजे पे बूढ़ी हो गई है। जुर्म क्या था? वो बेहया कपड़े पहन के बाजारों में नहीं घूमती, उनका रिश्ता लेने के लिए कोई नहीं आता। पैसे वाले का, कोठियों वाले का, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की फाजिल लड़कियों के रिश्ते लेने के लिए लेने लगी है। मैं इतना सवाल करना चाहता हूँ, याद रख ले कि नस्लें जो हैं वो डिग्रियों की बुनियाद पे अच्छी नहीं होती, नस्लें माँ के किरदार की वजह से अच्छी होती है। ये याद रख लीजिए। आज तक सैयदा खातून जन्नत पाक की औलाद को दुनिया सलाम कर रही है, ऐसे नहीं सलाम कर रही, उसके पीछे बीबी पाक की पाक लोरियों का किरदार भी मौजूद है, कुरान की लोरियों का किरदार भी मौजूद है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, औलाद वाले जवानों को कहना चाहता हूँ, आप मोबाइल के ऊपर पागल हो के खेलने वालों, मोबाइल के अंदर मसरूफ होते अपने बेटों को भी तवज्जो न देने वालों, बेटी पास बैठे उसको उठा देना उधर चली जाओ, मैं मसरूफ हूँ। आज बेटियों बेटों को तवज्जो नहीं देते। ऐसा ना हो कि तू बूढ़ा हो तो फिर इसी तरह तेरी बेटी और बेटा भी मोबाइल में लगे हो, फिर तुझे भी कोई टाइम ना दे सके। उनका तो गुजारा चल जाएगा, वो तो बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, वो तो गुजारा चला लेंगे। तू सोच जब बाथरूम तक भी नहीं जा सकेगा तेरा क्या बनेगा? आज मौका है, अपनी बेटियों को भी वक्त दे, अपने बेटों को भी वक्त दे। जब बेटियों को पास बिठाओ तो अम्मा आयशा के पाक किरदार की बात करो, सैयदा फातिमा ज़हरा पाक की आला सीरत की बात करो, सैयदा ज़ैनब पाक के पर्दे की बात करो। जब बेटों को पास बिठाओ हजरत हंज़ला के जिहाद की बात करो, हजरत अली अकबर के शर्म हया की बात। दुनिया जिंदा या रसूल अल्लाह लब्बैक। और अपने बेटों को तरबियत दो, अपने बेटों को समझाओ मेरा बेटा हक के साथ खड़े होना। हमारे यहाँ अक्सर माँ बाप कहते बेटा किसी के झगड़े में नहीं पड़ना, को मरता भी देखो तो पास ना जाना, कहीं तेरा नाम ना आ जाए। हालांकि हमारे करीम आका ने लड़तों को सुलह कराने का बड़ा अजर बयान फरमाया। लड़ने वालों में सुलह कराना मोमिन की शान है, सुलह वालों को लड़ाना मोमिन की शान है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसी पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि कोई घर इकट्ठा है तो क्यों है, भाई इकट्ठे हैं तो क्यों है, मियाँ बीवी में अगर इत्तेफाक और मोहब्बत है तो क्यों है। कई बंदों को और कई बूढ़ी माइयों को या औरतों को जवान को भी आदत होती है
عورتوں کو مرد کے خلاف اور مرد کو عورتوں کے خلاف ورگلانا. سنو, نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورگلائے یا اس کے شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے. تو یہ یاد رکھیے کہ ایسے تعویذ دینے والے, ایسے دم کرنے والے, چاہے ان کے دم میں اثر ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اس کا اگر کاروبار کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم جناب جدائی کروا دیں گے, ہم جناب یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, جو رشتے اللہ رسول کے دین کے مطابق ہیں ان میں تفریق کرنے والوں کا حضور کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. توجہ ہے. اور اپنے گھر میں بھی کہنا ہے, آج کے بعد لڑانے کی بجائے رشتہ داروں کو صلح کروانے کے اوپر توجہ دینی ہے. یہ یاد رکھیں مومن کی یہ شان ہے, مومن ہمیشہ صلح پسند کرتا ہے اور فتنہ فساد نہیں جناب اعلیٰ پھیلاتا گھروں کے اندر کہ گھروں میں لڑائیاں کروا دے. یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم واقعی رسول عربی کے غلام ہیں تو ہماری زبان سے اپنے بھائیوں کے لیے خیر ہی نکلنی چاہیے. وعدہ کریں انشاءاللہ. بات چل رہی تھی, اپنے بچوں کو آپ نے کہنا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ بیٹا اپنا مفاد پہلے ہے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. مفادات قربان ہو سکتے ہیں, حضور کا دین اور حضور کی دین کی بات قربان نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں تو کئی تو ایسے ہم نے سنے بھی اور دیکھے بھی جنہوں نے کہا مولوی صاحب کیا کریں, یہ تو عرصہ کچھ 2-4 سال نکالیں, اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے تو آپ کی تحریک انشاءاللہ کو 2-4 سال میں جب مضبوط ہو جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کمی بیشی دیکھ کے, تعداد تھوڑی زیادہ دیکھ کے لہجے نہ بدل. یہ ذہن میں رکھ, ایک طرف 72 کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف دنیا نے دیکھا کہ 20,000 کا لشکر تھا. دنیا 20,000 کو سلام نہیں کر رہی, 72 کو آج بھی سلام ہو رہے ہیں کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وہ حق کی آواز دے رہے تھے, وہ اپنی آخرت بچا رہے تھے, وہ اپنی دنیا کو دنیا کے سامنے مشعل راہ بنا رہے تھے. تو ہم نے جب تک جینا ہے حسینی مشن پہ جینا ہے. بولے انشاءاللہ. ہم نے حسینی بن کے رہنا ہے. بولے انشاءاللہ. اور حسینی مشن کیا ہے؟ حسینی مشن اس چیز کا نام ہے کہ آپ آسانی میں ہو یا مشکل میں ہو آپ دین کے ساتھ کھڑے رہیں. کہ دین کا نام رہنا ہے تو دین کے پہرے دار کا نام بھی رہنا ہے. اس لیے مولانا کافی فرما گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائے گے لیکن نام شان حشر تک نام و نشانے پر جتن رہے. گونج پڑ جائے مسجد کو پتہ لگے آج حسینی آئے. حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے. بس رسول اللہ کا دین حسن.
आपने नियत करके उठना है यहाँ से, हमने जब तक जीना है हुसैनी बन के जीना है। बोले इंशाअल्लाह। हमने मरना है हुसैनी बन के मरना है। बोले इंशाअल्लाह। हमारी आखिरी सांस तक हुसैन करीम के मिशन पे पैरा होना है। बोलो इंशाअल्लाह। और याद रखो, कभी भी अपनी दुनिया को फौकियत दे के बंदा आखिरत गंदी ना करे। मेरे आका ने तो एक मौके पे फरमाया, सबसे गंदा बंदा वो है जो किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत खराब कर। और हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बड़ी कसरत है। वोट किसी ने लेने, करप्शन किसी ने करनी, उसकी सपोर्ट करके 5-5 हजार में वोट बेच के, जमीर बेच के, ईमान बेच के अपनी आखिरत गंदी करने वाले को पता होना चाहिए कि अगर सड़कों नालियों में जितना गबन हुकूमती चमचे ने करना है, जितनी उसको सजा मिलनी है, वोट देने वाले को भी बराबर मिलनी है। आप बताएं ईमान से कि अगर यजीद मुजरिम है तो यजीद के लश्कर में खड़ा वो बंदा जो उसकी तादाद बढ़ा रहा था, जो लड़ा भी नहीं, वो भी मुजरिम है कि नहीं? इसलिए जिन लोगों ने दीन के दुश्मनों की तादाद को बढ़ाया, जिन लोगों ने उनका साथ दिया, हम इतना कहना चाहते हैं कि मसला किबला खादिम हुसैन रज़वी साहब की ज़ात का नहीं है, मसला लब्बैक वालों का भी नहीं है, मियाँ साहिबान की ज़ात का भी नहीं है, और अल्लामा शाहिद महमूद साहब की बात का भी नहीं है। मसला है हुजूर के दीन का। हम इसलिए हरगिज़ नहीं आए कि हम कहें कि जी हमें तख्तों पे बिठाओ। हम कहते हैं हुजूर का दीन तख्त पे लाओ। आका के दीन ने जो फैसला कर दिया वो सुप्रीम पावर है, उसके आगे पाकिस्तान की कोई भी अदालत की कोई हैसियत नहीं है। सबसे पहले हुजूर का दीन है। जो फैसला उसने कर दिया है उसको चैलेंज पाकिस्तान की कोई कोर्ट कचहरी कर सकती। खिताबात अभी होने हैं, किबला उस्ताद गिरामी का खिताब इंशाअल्लाह अभी होगा, जोर के बाद आपने सुनना है। मैं बस इतना कहूँगा, मेरे दिल को ये खुशी है कि पाकिस्तान में हुजूर के गुलामों ने लाखों की तादाद में, यानी बावजूद हमारे वोटों पे डाका पड़ने के भी 23 लाख के करीब हुजूर के गुलामों ने लब्बैक का साथ दे के बताया कि यार पाकिस्तान लिबरलिज्म के लिए नहीं बना, पाकिस्तान हुजूर के दीन के लिए बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मियाँ अख्तर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह राजी होगी, जितनी बार आप ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करेंगे उनकी रूह भी खुश होगी कि पाकिस्तान का हकीकी मकसद क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। लाखों सलाम किबला अमीरुल मुजाहिदीन आप पर कि आपने सदियों बाद बता दिया कि अगर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन के खादिम इतने बहादुर होते हैं तो इन खादिमों का मौला हुसैन कितना बहादुर होगा। आपने बता दिया पाकिस्तान वालों को कि हम हुसैन करीम के गुलाम हैं, हम मौला हुसैन के मानने वाले हैं, हम कभी भी राह हक से फरार नहीं इख्तियार करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह क़िबला मियाँ साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके साहबजादगान की मेहनत को काविश को कबूल फरमाए। सारे हजरात ने नमाज के बाद यहीं पे बैठे रहना है। क़िबला उस्ताद गिरामी का भी खिताब होगा, क़िबला कारी साहब तशरीफ़ लाए, आपकी खूबसूरत तिलावत भी होगी। जी बिस्मिल्लाह, हज़रत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अभी नमाज़